محسوس کیا ہے کہ دل بے شمار چہروں کو دیکھتا ہے، روزانہ لاتعداد لوگوں سے ملتا ہے، لیکن پھر بھی کسی ایک ہی چہرے پر آ کر رک جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ انسان لاکھ کوشش کرے، مشغول ہو، فاصلہ بڑھا لے، نئی محفلوں میں چلا جائے، لیکن دل کا ایک گوشہ ہمیشہ اس ایک چہرے کے حصار میں قید رہتا ہے۔ یہ محض جذبات کا کھیل نہیں، بلکہ ایک راز ہے، ایک حکمت ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلی حقیقت ہے، زندگی میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہماری زندگی میں وقتی سکون لاتے ہیں، کچھ لمحاتی خوشی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کسی کو ہمارے دل میں اس لیے بسا دیتا ہے تاکہ ہمیں صبر کا اصل مفہوم سمجھا سکے۔ وہ شخص ہمیں آزمائش کی طرح ملتا ہے، ہم چاہ کر بھی اس سے دل ہٹاتے نہیں، لیکن حالات ہمیں اس سے دور رکھتے ہیں۔ یہاں دل اور خواہش کی جنگ شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے اللہ دیکھتا ہے کہ ہم بے صبری کرتے ہیں یا اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسری حقیقت ہے، کبھی وہ ایک چہرہ ہماری دعاؤں کا جواب ہوتا ہے۔ ہم نے برسوں پہلے جو مانگا ہو، اللہ اسے کسی خاص وقت پر ہماری زندگی میں بھیج دیتا ہے۔ اس ایک شخص کی موجودگی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی، لیکن اکثر یہ جواب سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سبق کے ساتھ آتا ہے۔ کبھی وہ شخص ہماری زندگی کا ساتھی بنتا ہے، اور کبھی وہ صرف ہماری دعاؤں کی گہرائی کو بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ تیسری حقیقت ہے، اکثر یہ محبت ہمیں اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب انسان دنیا کے کسی تعلق میں الجھ کر بے بس ہوتا ہے تو آخر کار وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ وہ سجدوں میں گڑ گڑاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اور دل کی ساری باتیں صرف اپنے رب کو سناتا ہے۔ ایسی محبت اصل میں اللہ کی محبت کی طرف ایک پل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں کسی انسان کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ چوتھی حقیقت ہے، کبھی یہ کیفیت تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہ شخص آپ کے زندگی میں آئے گا اور آپ کی روح کو بدل کر رکھ دے گا، چاہے وہ آپ کا مقدر بنے یا صرف ایک لمحاتی مہمان، لیکن اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ یہ لوگ عام نہیں ہوتے، یہ ہماری تقدیر کے خاص کردار ہوتے ہیں۔ پانچویں حقیقت ہے، اکثر لوگ محبت کو کمزوری سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ محبت اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جب دل کسی کے لیے نرم پڑتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے آپ کی زندگی میں خاص مقام دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کبھی وہ مقام خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے، اور کبھی وہ مقام ہمیں ٹوٹ کر سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ چھٹی حقیقت ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک چہرہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ہم چاہے جتنا بھی دعائیں کریں، کوششیں کریں، مگر آخر کار وہ شے ہمیں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری دعا رد ہو گئی، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ کے علم میں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا۔ ایسی صورت میں وہ شخص صرف ہماری دعاؤں کو گہرا کرنے، ہماری روح کو مضبوط بنانے اور ہمارے دل کو صبر و شکر سکھانے کے لیے آتا ہے۔ ساتویں حقیقت ہے، کچھ تعلقات صرف دنیاوی نہیں ہوتے، وہ روحانی ہوتے ہیں۔ جب ایک چہرہ دل میں گھر کر جاتا ہے تو وہ صرف یاد نہیں رہتا، بلکہ دل کی دھڑکنوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ تعلق جسمانی نہیں
روحانی ہوتا ہے۔ اس میں ایک کشش ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کبھی یہ کشش ہمیں اس شخص تک پہنچا دیتی ہے اور کبھی دور رکھ کر صبر سکھاتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ تعلق ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ 8ویں حقیقت ہے، وقت ہر چیز بدل دیتا ہے، لیکن کبھی وقت بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ ہم جتنے بھی بھولنے کی کوشش کریں، دنیا کے شور میں کھو جائے، نئی مصروفیات میں ڈھل جائے، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب اچانک وہی چہرہ، وہی یاد ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے تاکہ ہمارے دل کا مالک ہم نہیں، وہ ہے۔ محبت پر ہمارا نہیں، اللہ کا اختیار ہے۔ 9ویں حقیقت ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ایک چہرہ ہمارا نصیب ہے یا صرف آزمائش؟ اگر وہ نصیب ہے تو راستے خود بخود آسان ہو جائیں گے، دوریاں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ لیکن اگر وہ صرف آزمائش ہے تو وہ ہمیں کچھ سکھا کر رخصت ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ صرف ہماری آزمائش ہے تو وہ ہمیں کچھ سکھا کر رخصت ہو جائے گا۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ 10ویں حقیقت ہے، جب دل ایک ہی چہرے پر ٹھہر جائے تو سمجھ لے یہ محض دنیاوی کیفیت نہیں بلکہ ایک روحانی کہانی ہے، ایسی کہانی جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں خاص طور پر لکھی ہے۔ اس کہانی کا انجام آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کو سکون دے یا یہ آپ کو ٹوٹ کر صبر سکھائے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ کہانی آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھے، دل کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کا مالک ہم نہیں، اللہ ہے۔ وہ جسے چاہے دل میں جگہ دے اور جسے چاہے ایک لمحے میں نکال دے۔ لہٰذا اصل محبت یہ ہے کہ ہم اس تعلق کے ذریعے اللہ کو پائیں، کیونکہ محبت کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے جو ہمیں اللہ کی محبت تک